نون لیگ کام کر رہی ہے اور نون لیگ کے پاس ذہن ہے, دنیا آئیڈیاز کی ہے. انہوں نے ایک آئیڈیا کھیلا ہے, جیسے عبدالمجید ساجد صاحب نے کہا کہ میگزین پرنٹ ہوتے رہے ہیں. یا سندھ کا کام پنجاب میں دکھایا جاتا ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا, سندھ میں اور آزاد کشمیر میں. تو یہ انہوں نے اچھا کیا ہے, ان کے پاس آئیڈیاز ہیں. نون لیگ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میڈیا کو خوش رکھ کے ہماری پارٹی آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جو بزدار گورنمنٹ جو تھی, آپ کے علم میں کام تو ان کے بھی اچھے تھے, کئی کام اچھے, لیکن ان کے پاس نہ ذہن تھا نہ بندے تھے. اگر ذہن تھا, بندے تھے, تو آگے بات نہیں کر سکتے تھے. مریم صاحبہ کی جو پہلی سپیچ تھی پنجاب اسمبلی کے اندر, آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک بناتی ہے, ٹک ٹاک ایسے نہیں بن جاتے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو بات یہ وہ محنت کر رہی ہے, انہیں اچھا بھی لگتا ہے تصویر بنانا, ویڈیو بنوانا. اور یہ جتنے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ اب یہ بھی خوبصورتی ہے اس اشتہار کی وجہ سے, جو لوگ کہتے تھے کہ پرنٹ میڈیا کی امیر ختم ہو گئی ہے, اب انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ اخبار لوگ پڑھتے ہیں. اصل جو کوریج ہے وہ اخبار میں ہوتی ہے. چینل تو آیا اور گیا ایڈ. تو میں اس سارے جو ایڈورٹائزنگ نون لیگ نے کی ہے اس کو اچھا سمجھتا ہوں, جو کہ ایسی صنعت جو آخری سانس لے رہی تھی. اخباری صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایڈ نہیں دی ہے. نہیں, فروغ ملے گا نا جی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشبو پھیلتی, بندہ پرفیوم تو اپنے جسم پہ لگاتا ہے, لیکن دائیں بائیں بھی اس کی جو خوشبو ہے وہ مدہ محسوس کرتا ہے. تو اس کے اثرات جو ملازمین ہیں, اب دیکھیے کئی اداروں میں یہ لسٹیں بن چکی تھی کہ اب ہم نے مزید ملازمین کو فارغ کرنا ہے. جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے وہ اشتہار دڑا دڑ دے رہے ہیں, تو اب کسی مالک کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے ملازمین کی جو لسٹ بنی ہوئی ہے ان کو فارغ کیا جائے, کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے. اور یہ پیسے تو ایک بڑی عجیب سی اور بڑی جو بات کی ہے اپنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکالنے لگے تھے میڈیا چینلز, اخبارات. دیکھیں دو باتوں, جیسی یہ نون لیگ کی حکومت آئی انہوں نے کہا نہیں روک لو سب. نہیں, آپ دیکھیں بڑی عجیب سی بات کرتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں اپنے صحافی دوستوں پر جو جن کے پاس تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے, لیکن سیاسی ایسا لگتا ہے وابستگیاں ہیں جس کے خوف کی وجہ سے وہ بات کرنے سے گریز کر جاتے ہیں. دوستوں کی بات کی, ابھی آپ کا نام نہیں لیا. میں یہ بات جو مجھے بات کر لینے دیں, میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, انڈسٹری وہ ہے جو اپنے بال بوتے پر کھڑی ہوتی ہے, اپنی پروڈکٹ کے ساتھ پہ کھڑی ہوتی ہے. نون لیگ کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو بات جو میں کر رہا ہوں نا, مریم نواز شریف نے کام کیا ہے اور میں گواہ ہوں اس چیز کا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مریم نواز شریف کے جو کام کو لوگوں نے, بلکہ جو ان کے مخالف تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یار ان کا کام نظر آ رہا ہے, کام ہو رہا ہے. جب کام ہو رہا ہے عوام نے جو ہے ماننا شروع کر لیا ہے, اور یہ حقیقت ہے. آپ نے چچا کی طرح انہوں نے کام کر کے دکھایا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صرف انکروچمنٹ کی آپ بات کر لیں, لوگوں اب دعائیں دے رہی ہیں. میں نے بہت زیادہ کوریج کروائی ہے اس کی اپنے چینل پر. کم و بیش ان کا پوائنٹ بھی یہی تھا. اچھا, لوگ ماننا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایک بات میں نے ایڈ کرنی ہے, میری بات سن لیں. یہ جو انڈسٹری کی, میڈیا انڈسٹری کی بات کریں, مجھے بتائیں جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ اپنے کارکنوں کی خود اپنی پروڈکٹ کے ذریعے ویلفیئر کرتی ہے, ان کی تنخواہیں دیتی ہے. لیکن پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری کا سب سے برا یہی ایک طریقہ ہے. ماضی میں تو ہوا کہ ان کو خوفزدہ کر کے, ان کو اشتہارات جو ہیں, جو میں برائب کی صورت میں کہتا ہوں, جس کے بارے میں ہم نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ, بلکہ گورنمنٹ کے بہت سارے سینئرز لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ ان کو سپلیمنٹ دیتے ہیں, جو آپ ان کی ABC کرتے ہیں, جو آپ ان کو اشتہارات دیتے ہیں ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے کریں. غالباً اس کا قانون بھی بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ مشروط کیا جائے. ایک پوائنٹ پہ بات کر لیں, کیا اخبارات نے سچ چھاپنا شروع کیا ہوا ہے؟ کیا اخبارات حکومتی کارکردگی کا محاسبہ بھی کرتے ہیں؟ فرق ذرا اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو بتاؤں. مجھے ایک بات ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. آج کا پروگرام اگرچہ آپ نے ان کی جو تشہیر ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کی بنیاد پر رکھا ہے, لیکن اس میں بلیسنگ والی بات یہ ہوئی ہے کہ اس میں پرنٹ میڈیا انڈسٹری کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا موضوع ہے. اور کبھی اس کے اوپر بلکہ اب میں آپ کو کہوں گا کہ پروگرام رکھیں پورا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے ساجد صاحب نے کہا, مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ کام کیا, اور میں نے سوشل میڈیا میں بھی تھوڑا بہت جو بھی ہے جتنا ہو سکتا ہے اس میں دیکھا ہے میں نے. بٹ ایک حقیقت ہے, جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے, اس کو میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ پرنٹ میڈیا از اے ڈائنگ انڈسٹری. تو میں نے ان سے کہا کہ پرنٹ میڈیا از ناٹ اے ڈائنگ انڈسٹری,
but some people are intentionally killing the print media in Pakistan. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آج کا جو دور ہے ہم اس کو نگیٹ نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, ظاہر ہے کہ وہ آج کے دور کا تقاضا ہے, وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں, بڑی تیزی سے وہ گروم کر رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کل کو, آج بھی اور کل بھی, جب بھی آپ اتھینٹسٹی کی طرف جائیں گے, جب بھی آپ خبر کی طرف جائیں گے جس کا ایک بنیادی عنصر جو ہے وہ سچائی ہے اور صداقت ہے اور ویریفیکیشن ہے, تو آپ کو اخبار کی طرف جانا پڑے گا. لیکن کیا اخبار اگلی بات حکومت کا محاسبہ کرتی ہے کہیں پر بالکل کرپشن ہو رہی, وہ چھاپڑی دیکھیں بالکل کرپشن پر بھی بات بڑی کچھ خبریں آئی ہیں پچھلے 6 ماہ میں, آپ دیکھیں, اگر آپ اخبارات کو دیکھیں گے, اخبارات کا اگر ہمارا پرابلم ایک یہ بھی ہو گیا فروخت, ہم ریگولرلی اخبارات سے دور ہوتے جا رہے ہیں, یعنی ہماری ریڈنگ جو اپروچ ہے نا یا ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے بیکاز آف دیٹ آور موبائل اور یہ جو سوشل میڈیا اس کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو لوگ کیوں دور ہوئے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تھا, لوگ اس لیے دور ہوئے ہیں, لوگ ایک اور دوسری بات, ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں, ایک لفظ میں بولتے ہیں پرسیپشن یہ ہو گیا ہے کہ لوگ دور ہو گئے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی پاکستان میں اخبار پڑھنے والے کتنے لوگ, ہمارے پاس تو لٹریسی ریٹ ہی بہت تھوڑا ہے. اخبارات کی سرکولیشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ سرکولیشن کم بھی ہوئی ہے اور کم کی بھی گئی. جی بالکل. یہ جو ایڈز ہیں, میں آپ تقریباً کم و بیش سب کا نقطہ ہے ایک, شاید انہوں نے اختلاف کیا کہ بھئی بہت اچھا ہے یہ گراؤنڈ پہ بھی سارا کچھ موجود ہے. یہ جو 60 صفحات ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ہارس اینڈ کیٹل شو, ترقی کے سفر کی ابتدا, یہ ٹریکٹر, یہ سب کچھ, یہ گراؤنڈ پہ بھی ہے. میں تھوڑا ایڈ کر دوں, ان 60 صفحوں کے اندر ایک صفحہ اور ہونا چاہیے تھا. وہ کون سا؟ 61 صفحے. ہاں, وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ محکمہ اوقاف جو ہے اس کو اس پہ اندر کوریج نہیں دی گئی. محکمہ اوقاف کی طرف جو ہماری مریم صاحبہ ہیں, سی ایم صاحبہ ہیں, ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ادھر تصوف سیمینار ہوا ہے, 3 دن ہوتا رہا, یہ 1-1.5 مہینہ پہلے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومتی لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. کئی صفحے کم پڑ گئے ہیں ابھی. جی 100 صفحے ہونے چاہیے. اگلا جو صفحہ ہے کئی محکموں کی کارکردگی جو محکمہ اوقاف کی نمائندگی ان صفحات میں نہیں ہے. میں ایز اے احتجاج کر رہے ہیں, توجہ دلا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. جی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اخبارات کے سروائیول کا بھی اس وقت مسئلہ ہے. یعنی یہ جو اشتہارات ملتے ہیں یہ کتنے ضروری ہیں, اور 2 بنیادیں اس کی ہیں کہ انفارمیشن بھی موجود ہوتی ہے انہی اشتہارات میں, اور ساتھ میں کیا یہ ورکر تک بھی پہنچتے ہیں یہ ثمرات. جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑا مالا مال ہو رہا ہے, تو صرف مالکان ہو رہے ہوتے ہیں مالا مال یا کارکنان بھی ہو رہے ہوتے ہیں؟